والدہ حسنین ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آمین کہنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ دعا محتاج آمین ہوتی ہے، دعا مانگنے والا نبیوں کا سلطان کیوں نہ ہو وہ بھی اسی طرح سے دعا مانگتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ حیران ہو کے نہیں پریشان ہو۔ معصومین کا ارشاد ہے جو مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے۔ کسی نے پوچھا مولا صرف آمین نہ کہے تو بخیل کیوں ہے؟ امام نے فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو خدایا ولایت کے دشمنوں کو غرق فرما، خدایا علی ولی اللہ کے منکر اعظم کو اتنا ذلیل و خوار کر کہ پوری دنیا اس کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور علی کی دشمنی میں اس کے حمایتیوں کو بھی ذلیل و خوار کر۔ جتنے عدد تو نے بنائے ہیں اتنی دفعہ بطول کے دشمنوں میں لعنت۔ برگیڈیئر کپتان شیراز صاحب راولپنڈی میں علی نے خدا انہیں صحت عطا فرما، تو مومنہ علی نے خدا انہیں صحت عطا فرمائے۔ 14 جون کو بکھر بھار میں انشاءاللہ حدیث قصہ کے بعد مجلس اذان کا پہلا خطاب میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، جو رسم سمجھتا ہے اس کے لیے تقریر نہیں ہے، جو عقیدہ سمجھتا ہے، جو یونیورسٹی سمجھتا ہے، جو آل محمد کا مدرسہ سمجھتا ہے، اس سے میری گفتگو ہے۔ علی کی ولایت ابے کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ اللہ سلامت و آباد رکھے۔ دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے ان غیرت مندوں کو جنہوں نے کی حمایت میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے فاطمہ زہرا کی قسم ہے ہاتھ علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خود علی خیرات دے۔ سلامت و آباد شامل سخی حسین تمہیں آباد۔ باولال خان بلوچ صاحب امام حسین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑا نیک بچہ خدا کا مطابق آج ہو گئی حل ہو گئی۔ ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے علی کی ولایت کی حمایت میں جس کی روح قدیر میں اقرار کر رہی ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہے بطول خیرات عطا فرماتی ہے۔ جس پہ زہرا راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں۔ ایسے نہیں جتنی کلیجے میں طاقت ہے جسے علی کے غلام ہونے میں فخر مل کے نعرے ہائے علی۔ یہ یا علی کی صدا نہیں مکشرین کی موت ہے۔ محمد کے دشمنوں کو اس بات پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ ان کی مجلسوں میں نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کی آواز آہستہ ہوتی ہے، نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ کی آواز آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ نعرہ حیدری کہتے ہیں تو اللہ اکبر سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ علی کا نام اتنی طاقت سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ علی کا نام اتنے جوش سے کیوں لیتے ہیں؟ جو بندے گم سم ہو گئے ہیں ناصر عباس ان کا ذمہ دار نہیں، ان کا اپنا عقیدہ، لیکن بھائی شبیر حسین میں ممبر رسول پر مجلس حسین میں اتنے بڑے مرکزی اجتماع کے سامنے حاجی سجاد کی سالانہ مجلس اعلیٰ میں بابا کے دور لال خان بلوچ کی گواہ بندہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے۔ ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے۔ ہم یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے۔ کیوں؟ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے۔ توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہیں۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ زبان سے بولنا سب نہیں، پریشان تو کوئی نہیں بھائی، کیونکہ مقابلہ ہے علی کی ولایت
اس کے لیے شرط بڑی سخت رکھی ہے، اور وہ شرط ہے ماں کی شرافت۔ اما شریف ہو تو علی ولی اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بازاری ماں کے بے غیرت بیٹے کو کیا بتا۔ جس کا ایمان ہے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری تو اب منافق بھی لگاتے ہیں۔ نعرہ ولایت ہے ڈی این اے ٹیسٹ۔ محمد کو محمد ماننا کافی نہیں، وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ میری ایک ایک چہرے پہ نظر ہے، کون شکر بکر کی نفسی ہے، کیونکہ شجر سب حرف زد ہوتے ہیں، گنجے بول پڑتے ہیں۔ علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں اشارہ و تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول۔ سلامت آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد، شکی حسین تمہیں آباد و شاد۔ ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ علی کی محبت بھی چہرے پہ نکھر کے آ جاتی ہے، علی کا بغض بھی شکل سے پتہ چل جاتا ہے۔ بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے۔ جناب سید کونین آپ کو آباد و شاد۔ زندگی جتنی بھی حسین کی ماں نے لکھی ہے، آخری سانس تک علی کی ولایت کے لیے۔ کئی وقتوں کو ہماری تقریروں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو علی ولی اللہ کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں۔ میں جواب دیتا ہوں، ہم علی کے تنخواہ دار کتے ہیں، اور کتا بھی غیرت مند وہی ہوتا ہے جو مالک کے گھر چور آتے دیکھے تو بھوکے۔ میں کریں پہاڑوں میں سمندر سے کناروں میں جانان کے بیچ پہاڑوں میں ایسے نہیں مجلس میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر یا علی نہ کہو۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اس کا مطلب ہے معتکف ہونا۔ معتکف ہونے کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب ہے مسجد میں جا کے خدا کے لیے وقف ہو جاؤ، دنیا کی کوئی سوچ نہیں، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ روزے سے رہنا ضروری ہے، کم از کم 3 دن کا قیام ہے، تلاوت، عبادت، ذکر، نماز، اس کا نام ہے اعتکاف۔ بندہ مر جائے تو چپ کر کے جنازے میں شرکت کرو، راستے میں سلام سے علاوہ گفتگو کی اجازت نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف۔ جب تک کفن کا کپڑا مرنے کے بعد چہرے پہ نہ آ جائے، نہ صرف پاس کے فکرے کو یاد رکھنا۔ تمہارے چھٹے امام نے فرمایا، ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ منافق نبی کی مسجد میں بھی ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بندے کی ذات نہیں چاہیے جو علی ولی اللہ کا منکر ہے۔ پھر کوئی بندہ بولے جس کا حتمی ایمان اور یقین و ولایت علی پر نہیں ہونے دیں گے جب تک زندگی ہے علی کی ولایت سے منافقت۔ یہ غیر
ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے مولوی سے کہا تم پوری نماز میں کہاں ہاتھ باندھتے ہو؟ رکوع نماز نہیں اس میں ہاتھ باندھ کے دکھاؤ. میں بندہ رکوع کر کے کھڑا ہو تبھی بندے پوچھے یہ کیا کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ نماز. سجدے میں تو ہاتھ باندھ کے دکھا، رکوع میں باندھ کے دکھا، تشہد میں باندھ کے دکھا. میرے ایک بچپن کا دوست تھا مجھے ہمیشہ کہتا تھا شیعہ بدماشوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے. اس جگہ ادب سے کھڑا ہونا چاہیے انکساری سے. میں نے کہا زیادہ ادب پھر ایسے کچھ بھی اللہ کا کرم ہوا وہ شیعہ ہو گیا. شیعہ ہوا اپنے باپ کے جنازے پر، مولوی جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا. اس نے مولوی سے جا کے کہا ابا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے صبر کرو، صبر کرو. اس نے کہا صبر ہے جا کہاں رہا؟ مولوی نے کہا اللہ میاں کے پاس. اس نے کہا میں 2 منٹ کے لیے جاؤں مجھے شریف بنا دیتا ہے. وہ پکا پکا جا رہا ہے، اسے بدماشوں کی طرح ہاتھ پتہ چلا ضد ہے مذہب نہیں، ضد ہے مذہب نہیں. اور دوسری طرف یہ ہمارے اندر والے ہیں کہ یہ تیسری گواہی کو نہیں لے آؤ. وہ مولوی جو نہیں مانتا تیسری گواہی کو جی لے آؤ جی. یہ تقریر خطرناک ہوتی ہے علی کی ولایت والی. یہ موضوع مصطفیٰ بھی پڑھے تو بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا. لیکن میں آخری بندے تک قسم دیتا ہوں ہر سننے والے کو اس کی قسم جسے وہ مانتا. علی کی ولایت پر کسی کو کوئی اعتراض ہو اسے اپنی ماں کی قسم شرم کر کے نہ بیٹھے مجمع میں کھڑا ہو کے سوال. ہم ابو جہلوں کے بھکاری نہیں، مدینہ العلم سے کھڑا. ہم نے علی کی ولایت سکیفے کی منافقت سے نہیں سیکھی، غدیر کے میدان میں. انہیں ہاتھ کھولنے پر اعتراض ہے، رکوع سجود میں وہ بھی ہاتھ کھول. تمہیں تیسری گواہی پر اعتراض ہے تو کلمے میں دوسری گواہی پر رکو. دعوت فکر ہے، گھبرانا نہیں. میں اسی لیے بڑی سکون سے آ گیا ہوں تقریر میں جا کے آرام سے ہر بندے تک میری بات پہنچے. میں بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 خیر سب تاکہ تمہارا مذہب تمہارے گرو گھنٹال والا ہو جائے. چیلے بننے ہیں تو پھر پکے بنو. یہ منافقت کیا ہے کہ مانتے ہو نہیں تیسری گواہی کہ کلمے میں علی اور ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آذان میں بھی تم 3 گواہیوں کے قائل ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بس کرو، تم تو 2 گواہیوں کے قائل ہو. آگے کہہ رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. میں ایک بندے سے کہوں میرے لیے گواہی دو گے؟ اس نے تنہائی میں کہا بے شک. 200 بندوں میں کہا بے شک. عدالت میں جا کے چپ ہو گیا. کلمے میں پڑھا علی ولی اللہ، آذان میں مجمع میں کہا علی ولی اللہ. یہ عدالت میں جا کے چپ کیوں ہو گئی؟ چپ ہے میں تو محنت نہیں کروں گا خدا کی. نو بالکل نہیں. علی اور ولی اللہ منوانا تو ضروری نہیں. اللہ نے نبی کو بھی حکم نہیں دیا کہ منوا دے. اللہ نے محمد سے بھی کہا تھا بلغ، پہنچا دے. دل کرے تو تسلیم کرو، دل نہ
وزیر بین یدی صاحب محمد اللہ کے رسول غیرت کر مولوی کو روک کے جا کہ میں تیسری گواہی کا منکر ہوں، اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا، لیکن مولوی بھی پڑھتا ہے وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تیرے سے میری بڑی توجہ میرا مسئلہ کوشش کر انکار کر تیسری گواہی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ، چھوڑنا ہے تو ہر جگہ چھوڑ تاکہ تیرے اصلی مذہب کا پتہ چلے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین و خمس خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ پہلی نماز، صحیح شادی نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات، 5ویں علی کی ولایت۔ بچوں کو چیک کرو، بچوں کو، یہ کئی بندوں کی تربیت خراب ہو گئی ہے، ولایت والے تربیت پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہر بندے پہ شادی واجب نہیں، جن کی ہو گئی ہے گھبراؤ نہیں۔ شادی اس وقت واجب ہوتی ہے، شادی اس وقت واجب ہوتی ہے جب حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو جائے نا، کہ شادی ہو جائے تو بچے پیدا کرنا واجب نہیں، بچے پیدا ہو جائیں تو تربیت کرنا واجب ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ باپ اگر خود حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرے تو بچہ مولوی سے نہیں پوچھتا کہ ماتم جائز ہے کہ بدعت۔ سلامت ہوگا، مولا زندگی کرے، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ تو پھنس گیا میرا بچہ میرے خیال میں۔ یہ انہی کے بچے ماتم کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں جن کا باپ حلقے کے باہر یوں یوں کر کے نکل گئے۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا، بچوں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ بچے کب سے خراب ہوئے ہیں؟ جب سے مولوی خراب ہوا ہے۔ مولوی کہا یا علی مدد، کہتے وعلیکم السلام۔ قبلہ کی آمد پہ ایک مل کے چھلکتی ہوئی شلوار پڑھ لے محمد اہل بیت محمد۔ جسے نہیں آتی سلوات ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے۔ وجہ ہے مورخ جلیلہ العالی خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی فکریں ان کی طاقت اور اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھ مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام، جس میں یہ 5 چیزیں ہوں وہ دیندار ہے، جس میں نہ ہو وہ دیندار نہیں، بے دین ہے۔ پہلی قیام الصلاۃ، نماز قائم کرے، نماز 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 قائم کرے۔ دوسری چیز ہے زکات،
انتظامی امور ہے. زکات تیسری چیز، اپنے گھر کے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کے گھر چلے جاؤ. حج ادا کرو. چوتھا امام نے فرمایا روزہ. پانچواں علی کی ولایت. اس بندے نے پوچھا مولا ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پھر خود ہی توحید کا بڑا رشتہ دار بن کے کہنے لگا مولا ہے نماز. قال لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں. اس بندے کو پریشانی ہو گئی کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، سب سے بھاری یہ نہیں. اس نے کہا اچھا مولا روزہ؟ مولا نے کہا نہیں. مولا زکات؟ کہنے لگا نہیں. اچھا مولا حج؟ امام نے فرمایا نہیں. وہ چپ ہو گیا. علی ولی اللہ کا وارث بول پڑا. امام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت، میرے دادا علی کی ولایت. جیسے یہاں کچھ بندے پریشان ہو گئے، اس بندے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. مجمع میں اٹھ کے کہتے فرزند رسول یہ آپ نے کمال نہیں کر دیا. نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی. جا جا حلال زادے تشریف فرما. نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی. امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب نہ دے، حج پر مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب واجب ہو گئے. سارے ملکم جس کا ایمان ہے ملک آواز بلند، ملک نعرہ حیدری. علی 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 سارے مل کر حیدری. بھائی ایک نہایت قابل ترین شخصیت میرے بات تشریف فرما ہے. ایک بندے نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے چھوڑ دی. ظہر اوپر سے مولوی نے پکڑ لیا. کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس کا ظہر. 2 رکعت کیوں پڑھی ہے؟ کوئی شناختی کارڈ دکھا ہے؟ میں چیچا وطنی تو ہے. شریعت اس کا عذر قبول کرتی. مولوی غلط، بندہ ٹھیک. مولوی غلط ہو گیا، وہ بندہ ٹھیک ہے. ایک آدمی ماہ رمضان میں کیلے کھا رہا تھا 12 بجے. اسے مولوی نے پکڑ لیا. تو کیلے کیوں کھا رہا ہے؟ تو روزہ نہیں رکھتا. اسے دوائیوں کا تھیلا دکھا دیا. میں بیمار. مولوی غلط، بندہ ٹھیک. ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی سبھی تو حج میں کیوں نہیں جاتا؟ اس کا میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاؤں گا. اس کا بہانہ ٹھیک ہے، شریعت قبول کرتی. اعتراض غلط. ایک بندے کو کہ میں نے کہا کہ تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس کا میں کل دا بھوکا ہوں. ایک دن کا بھوکا وہ زکات کیا دے گا؟ سارے بہانے ٹھیک ہیں. شریعت ان عذر کو اللہ تیری زندگی کرے، شریعت ان عذر کو قبول کرتی ہے. اب میں نے کسی سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے سے وہ کہے میں بیمار ہوں. بکواس. میرے تو 8 بچے ہیں، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس. میں تو غریب آدمی ہوں، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس. میں تو مسافر ہوں، علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس. اس کا صرف ایک ہی بہانہ فٹ ہو سکتا ہے، جب میری اماں شریف نہیں، میں علی کی ولایت.
امیر المومنین، صراط مستقیم ولایت امیر المومنین۔ شیطان کہہ کے آیا تھا میں انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، اور یہ طے ہے کہ صراط مستقیم امیر المومنین کی ولایت ہے۔ بڑا بے غیرت ہے شیطان، چھوٹی موٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوئچ آف کرتا۔ کمینے کا طریقہ واردات یہ ہے، کبھی کلین شیو ہو کے نہیں آیا، جب بھی آیا ہے اس کی کیٹ یہی رہی ہے کہ مولوی بن کر آیا۔ کئی مولوی اتنے قابل ہیں شیطان ان کے سامنے شکر رکھ سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ایسے ہی ایک مولوی کا فوٹو کھینچا تھا کہ مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بھیج دے، تو اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ فریب ملا سے بچنا، علی کی ولایت پہ قائم رکھ، اور اگر اپنی اولاد کو اپنی سمجھتے ہو تو علی ولی اللہ یاد کرا کے جانا۔ اولاد کو جائیداد وہی دیتا ہے جسے یقین ہو کہ میری اپنی ہے۔ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ، وہ علی ولی اللہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے۔ اپنے بچوں کو چیک کرو کہ ان کی زبان پر یا علی مدد بلا جھجک آتا ہے یا بے دھڑک آتا ہے۔ جب تک علی کی ولایت رہے گی دین پر رہو۔ ایک علی کی ولایت چھن گئی، نماز فضول، روزہ فضول، حج بیکار۔ علی کی ولایت نہ ہو نماز نہیں ٹکرے، علی کی ولایت نہ ہو روزہ نہیں فاقے، علی کی ولایت نہ ہو حج نہیں آوارہ گردی ہے۔ حیران ہو کہ نہیں؟ عقیدہ ہو تو زبان سے بولنا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے۔